بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج قربانی کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک قربانی کی مشروعیت اور اس کے ایک مستقل عبادت ہونے پر پوری امت کا اجماع رہا ہے۔ نیز اس پر بھی اتفاق رہا ہے کہ اس کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اس پر بغیر کسی نکیر اور کسی اختلاف کے پوری امت کا عمل رہا ہے۔ لیکن 14ویں صدی کے بعد اسلام کی بیخ کنی کے لیے جو فتنے پیدا ہوئے، انہوں نے اسلام کے بہت سے ایسے اجماعی مسلمات کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے جو ابتداء اسلام سے متفق علیہ چلے آ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک قربانی کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں منکرین حجت حدیث کے سرگرو پرویز صاحب نے اسلام کی اس عبادت کو غیر ضروری، مضر بلکہ ذاتی مال قرار دینے کے لیے پروپیگنڈے کیے اور ایک دفتر کھول رکھا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں، قرآن میں جانور ذبح کرنے کا ذکر حج کے ضمن میں آیا ہے۔ سارے قرآن میں ایک جگہ پر نہیں لکھا کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر قربانی دی جائے۔ واضح رہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا مقام بیت العتیق کعبہ ہے اور اس کے سوا کہیں نہیں۔ یہ جو ہم ہر قریہ، ہر بستی میں عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے لیے خدا تعالیٰ نے کہیں حکم نہیں دیا۔ یہ تھا پرویز صاحب کا نظریہ۔ سامعین محترم، ان سب کا خلاصہ دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں جانور ذبح کرنے کا ذکر صرف حج کے ضمن میں ہے۔ دوسری یہ کہ مکہ کے علاوہ کسی اور جگہ قربانی کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور قرآنی تصریحات، احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور حج ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے سورۃ مائدہ میں حابیل قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ اسی طرح سورۃ انعام میں ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، اور سورۃ کوثر میں فصل لربک وانحر۔ ان تینوں آیتوں میں کہیں تو قربانی کا واقعہ مذکور ہے اور کہیں قربانی کا حکم ہے، لیکن یہ حج کے ضمن میں تو کیا ہوتے، ان کے پاس بھی کہیں حج کا ذکر نہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سورۃ صافات میں مذکور ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جانور ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ تو اس سے بات اور صاف واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ کعبہ کے تعمیر اور بنائے کعبہ اور فرضیت حج کے اعلان سے پہلے کا ہے، اس لیے اس کا حج کے ضمن میں ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح حج کے موقع کے علاوہ قربانی کا حکم بھی قرآن میں مذکور ہے، جیسے ان صلاتي ونسكي ومحیاي والی آیات ہے، یا لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے کے واسطے ذبح کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریقہ پر ذبح کرتے تھے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہے، آپ یقیناً صحیح راستہ پر ہیں۔ اسی طرح فصل لربک وانحر، پس نماز پڑھ اپنے رب کے واسطے اور قربانی کر۔ اور بھی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ جن کا اس مختصر درس میں ذکر کرنا اور ان کو جمع کرنا ممکن نہیں، لیکن ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا ذکر اور اسی طرح قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور حج ایک مستقل عبادت ہے، اور ان آیات میں قربانی کا حکم یا قربانی کے واقعات جو مطلق ذکر ہوئے ہیں اور مکہ کے ساتھ وہ مقید نہیں ہے، تو المطلق یجری علی اطلاقہ کے طور پر یہی کہا جائے گا کہ یہ آیات مطلق ہیں، ان کا مکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حکم عام ہے، مکہ والوں کے لیے بھی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو پرویز صاحب کی بات جو ہے وہ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے، اس لیے یہ بات باطل ہے۔ اس بات سے دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے
اور قربانی جیسے عظیم عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی اپنا سر لے کر قربان کیا، کسی نے اپنے سر قربان کیا ہے وہ اپنا سر لے کر حاضر ہو جائے گا، کسی نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر حاضر ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت مبارک، چہرے پر زخم لے کر حاضر ہو جائیں گے، اور ہم ایسے کے ایسے حاضر ہو جائیں گے، جانور کی قربانی بھی ہم نہ دے سکیں، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے کسی کے فتنے میں آ کر، کسی کی فتنہ پرداز کی باتوں میں آ کر قربانی جیسی عظیم شان عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔